سے پیش کر سکتا ہوں اور اکثر دیوبندی آپ جانتے ہیں اپنے اصولوں کو مانتے ہیں، جس میں یہ ہے کہ صرف اور صرف ان کے ائمہ کے قول حجت اور دفاع کریں گے، قرآن ان کے لیے منسوخ اور حدیث میں کریں گے تعویل، اور اپنے جتنے بھی ان کے دیوبندی ہیں ان کے ترہات، ان کے اقوال، ان کے اجتہادات کو وہ مقدم رکھیں گے۔ آپ نے دیکھے ہوں گے اشرف علی تھانوی صاحب کے کلمہ پڑھنے والے پر کوئی مشکل نہیں، صحابہ کو کافر لگانے، کفر کے فتوے لگانے والے پر کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ تو اکثر دیوبندیوں کا کردار ہے، لیکن الا ماشاء اللہ اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، دائرہ اسلام میں رہ کر بات کرتے ہیں، تو ان میں ان کے ساتھ باللتی ہی احسن گفتگو کی جا سکتی ہے کسی اختلافی موضوع پر، لیکن دہریہ اور جو اس طرح کے ان کے لیے میرے خیال میں ارے آلریڈی پٹا ہے نا جی آپ لوگوں کے گلے میں، کتے کا، ایک جنوں کے گلے میں کتے کا پٹا ہے، ایک جنوں کے گلے میں کئی کا پٹا ہے، نہیں معلوم، مگر پٹا تو ہے ہر ایک کا اپنے اپنے گلے میں۔ اب آپ ایسا بھوگ رہے ہیں کتاب و سنت والوں کے اوپر، پھر اپنے آپ کو کیا بولتے ہیں آپ؟ جو کتاب و سنت کی دعوت دے رہی ہیں ان لوگوں کے اوپر تو زبردست طریقے سے بھوگ رہے ہیں آپ، ہاں؟ پھر اپنے آپ کو کیا لقب دینا؟ کیا دیتے؟ میں دیوں یا آپ دے لیتے؟ ارے بھائی آپ کتنے بار ذلت کی در در کی ٹھوکر کھاتے بولو، کتنے لوگوں سے ذلت اتنا تمہارے اوپر اللہ کی مار ہے، یہ ہر جگہ تم کو ذلت ملتی ہے، پھر بھی تم جو ہے سو ہدایت کی طرف نہیں آتے۔ میں تمہارے کو بارہا میرے سے مخاطب کرنے کے لیے کہا تم میرے سے گفتگو کرو، میں تم سے گفتگو کرتا ہوں، بولے تو تم لائٹ لے رہے ہیں۔ ارے میرے سے گفتگو تو کرو، فون کروں کیا بولو نے تو ٹھیک ہے، تم میرے سے بات کرو نا، تمہارے کو نہ ترجمہ کرنے آتا، نہ تمہارے کو معنی بتانے آتا، نہ تمہارے کو مطلب بتانے آتا، پھر آئے کہیں کو تم گفتگو کیا حساب سے کرتے تم؟ ہاں، مخلد بن کے آئے تو پھر کس کا بھی خول تو بھی لانا، تم تو اپنا ہی ڈالتے جا رہے ہیں، اپنا ہی ڈالتے جا رہے ہیں۔ نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذاکر صاحب ذرا دھیان سے دیکھنا، آپ کے گلے میں تو اللہ قسم اتنے پٹے ہیں کہ آپ گنتی بھی نہیں کر پاؤ گے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ جھوٹے ہو، جھوٹ بولتے ہو، مکرتے ہو، سچائی کو قبول نہیں کرتے، ورنہ تو سچائی یہ ہے کہ آپ کے گلے میں اتنے پٹے ہیں، اتنے پٹے ہیں، آپ کو خود نہیں پتا کتنے پٹے ہیں، کیونکہ ہو وکٹورین اہل حدیث اور وہ جھوٹ نہ بولے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور میرا یہ کھلا چیلنج ہے، کھلا چیلنج ذاکر صاحب، تمہاری پوری کی پوری ذریت کو اور تم کو بھی، کہ 1888 سے جب سے پیش کر سکتا ہوں اور اکثر دیوبندی آپ جانتے ہیں اپنے اصولوں کو مانتے ہیں، جس میں یہ ہے کہ صرف اور صرف ان کے ائمہ کے قول حجت اور دفاع کریں گے، قرآن ان کے لیے منسوخ اور حدیث میں کریں گے تعویل، اور اپنے جتنے بھی ان کے دیوبندی ہیں ان کے ترہات، ان کے اقوال، ان کے اجتہادات کو وہ مقدم رکھیں گے۔ آپ نے دیکھے ہوں گے اشرف علی تھانوی صاحب کے کلمہ پڑھنے والے پر کوئی مشکل نہیں، صحابہ کو کافر لگانے، کفر کے فتوے لگانے والے پر کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ تو اکثر دیوبندیوں کا کردار ہے، لیکن الا ماشاء اللہ اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، دائرہ اسلام میں رہ کر بات کرتے ہیں، تو ان میں ان کے ساتھ باللتی ہی احسن گفتگو کی جا سکتی ہے کسی اختلافی موضوع پر، لیکن دہریہ اور جو اس طرح کے ان کے لیے میرے خیال میں ارے آلریڈی پٹا ہے نا جی آپ لوگوں کے گلے میں، کتے کا، ایک جنوں کے گلے میں کتے کا پٹا ہے، ایک جنوں کے گلے میں کئی کا پٹا ہے، نہیں معلوم، مگر پٹا تو ہے ہر ایک کا اپنے اپنے گلے میں۔ اب آپ ایسا بھوگ رہے ہیں کتاب و سنت والوں کے اوپر، پھر اپنے آپ کو کیا بولتے ہیں آپ؟ جو کتاب و سنت کی دعوت دے رہی ہیں ان لوگوں کے اوپر تو زبردست طریقے سے بھوگ رہے ہیں آپ، ہاں؟ پھر اپنے آپ کو کیا لقب دینا؟ کیا دیتے؟ میں دیوں یا آپ دے لیتے؟ ارے بھائی آپ کتنے بار ذلت کی در در کی ٹھوکر کھاتے بولو، کتنے لوگوں سے ذلت اتنا تمہارے اوپر اللہ کی مار ہے، یہ ہر جگہ تم کو ذلت ملتی ہے، پھر بھی تم جو ہے سو ہدایت کی طرف نہیں آتے۔ میں تمہارے کو بارہا میرے سے مخاطب کرنے کے لیے کہا تم میرے سے گفتگو کرو، میں تم سے گفتگو کرتا ہوں، بولے تو تم لائٹ لے رہے ہیں۔
ارے میرے سے گفتگو تو کرو، فون کروں کیا بولو نے تو، ٹھیک ہے؟ تم میرے سے بات کرو نا، تمہارے کو نہ ترجمہ کرنے آتا، نہ تمہارے کو معنی بتانے آتا، نہ تمہارے کو مطلب بتانے آتا، پھر آئے کہیں کو تم گفتگو کیا حساب سے کرتے تم؟ ہاں، مخلد بن کے آئے تو پھر کس کا بھی خول تو بھی لانا، تم تو اپنا ہی ڈالتے جا رہے ہیں، اپنا ہی ڈالتے جا رہی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذاکر صاحب ذرا دھیان سے دیکھنا، آپ کے گلے میں تو اللہ قسم اتنے پٹے ہیں کہ آپ گنتی بھی نہیں کر پاؤ گے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ جھوٹے ہو، جھوٹ بولتے ہو، مکرتے ہو، سچائی کو قبول نہیں کرتے، ورنہ تو سچائی یہ ہے کہ آپ کے گلے میں اتنے پٹے ہیں، اتنے پٹے ہیں، آپ کو خود نہیں پتا کتنے پٹے ہیں، کیونکہ ہو وکٹورین اہل حدیث اور وہ جھوٹ نہ بولے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور میرا یہ کھلا چیلنج ہے، کھلا چیلنج ذاکر صاحب، تمہاری پوری کی پوری ضروریت کو اور تم کو بھی، کہ 1888 سے جب سے میں نے کہا تھا نا گروپ والوں، ان کے بڑے پتا کے اندر بھی اتنی ہمت نہیں اس ٹاپک پہ مجھ سے بات کر سکے، میں ان کو ننگا کر کے ان کے پچھواڑے پہ چھتر مارتا ہوں اس ٹاپک پہ۔ اب نہیں ہے، نام لیں اہل الحدیث، ہم وہی اہل الحدیث ہیں، پھر دیکھنا فاروق سلفی کو بڑھانا اس گروپ میں، دیکھنا اس کے کیسے کپڑے اترتے ہیں۔ اگر آپ اسی کو ذلیل کرنا سمجھتے ہو کہ دوسرے کو گالی دے کے ذلیل کرنا، تو پھر تو میں آپ کو ننگا کر سکتا ہوں۔ میرا منا پتر، تو میرے نال گال نہیں کر سکتا، تیری اتنی اوقات نہیں ہے، تیرے اندر اتنی تپڑ نہیں ہے، تو اپنے نام کو مسلک اہل حدیث، ہاں میں اہل حدیث۔ فاروق تو بڑا بزدل انسان ہے، بڑا ہی ڈرپوک انسان ہے، بغیر تجھے پتا تو میرے سے بات نہیں کر سکتے، تیری ڈیش ڈیش بھی پڑی ہے، ڈیش ڈیش سمجھ۔ یہ گروپ والوں میری بات سنو بھائی، یہ گدے کا بچہ ہے، یہ کنجر، اس کو میں نے بولا تو گالی نہیں دینا، حرامزادے، سیدھی علمی بات کرنا، آپ میرے اوپر جا کے آڈیو سن لو۔ بیٹا فاروق سلفی، قسم سے تیری ویلیو میرے سامنے وہ ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہے نا جو 2 سال کا، جو پیمپر باندھ کے آتا ہے اندر ہی وہ پوٹی پھشی کرتا ہے نا، تیری وہ اوقات ہے میرے سامنے، وہ اوقات ہے، اور تجھے پتہ ہے تو مجھ سے بات نہیں کر سکتا ہے۔ الحمدللہ میں وہ روایتی مناظر نہیں ہوں، ہاں روایتی مناظر نہیں ہوں، میں گسیڑ دیتا ہوں، سمجھ گیا نا؟ ہاں جی ہم جانتے میں نے یہ چیز یہ اصل اپنا راشد بھائی آپ کو پتہ ہی ہے، آپ کے بھائی سے جب یہ نجدی بات کرتا ہے نا خارجی، یہ ان کا دماغ گھوم جاتا ہے، ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے بھائی۔ ٹھیک ہے بھائی راشد بھائی، یہ کتوں کو لگام اور پٹے ڈالنے کے لیے آپ فی الحال کافی ہیں، یہ دوبارہ بک بک کرے فاروق۔ ٹھیک ہے بھائی راشد بھائی، یہ کتوں کو لگام اور پٹے ڈالنے کے لیے آپ فی الحال کافی ہیں، یہ دوبارہ بک بک کرے فاروق سلفی، ہے اس کے اندر تپڑ پیدا ہونا اس ٹاپک پہ بات کرنے کی، تو جس طرح کتے کی طرح ذلیل کیا تھا نا یہ آصف آوان کو اور دوسرے یو ای والے کو، تو اسی طریقے سے یہ اس کے پاس بھی چھتر کے بہار اس کے گلے میں ڈالنے کے لیے ہیں، میرے پاس کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ جب بھی زیادہ بک بک کرے یا اس کے اندر کہیں ہمت پیدا ہو جائے نا اس ٹاپک پہ بات کرنے کی، تو مجھے بلا لینا، ٹھیک ہے؟ پھر دیکھنا ہے کہ منہ پہلے تو یہ بتانا کہ اجماع امت ہو چکا تھا ایک بات پہ، تو عبداللہ بن عمر نے اجماع امت کے خلاف بات کی، یہ بات کرنا حضرت عمر عبداللہ بن عمر کی کھائے کو فائٹ کروا رہا آپس میں، یہ ثابت کر کہ اجماع امت ہو چکا تھا، لیکن اجماع امت کے خلاف ہٹ کے عبداللہ بن عمر نے ایک بات پیش کی تھی، اجماع امت تو ثابت کر پیدل اس کے اوپر، تو جلدی کر، شاباش میرا منا، تو جہاں سے بھی آؤ گے نا، یہ الحمدللہ میں نے ہر جگہ تمہیں گرفت کرنا ہے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ، اور اجماع امت پہ تو الحمدللہ اجماع امت پہ بات کر کے دیکھ لو، نجت کے موضوع پہ بات کر کے دیکھ لو، اور خاص کر پی ایچ ڈی تو میں نے کیا ہوا ہے تمہارے جو مسلک کا نام ہے نا اہل حدیث، اس کے اوپر تو میں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے الحمدللہ۔ کس نے کہا بھائی، کس نے کہا ہے کہ جو اکثریت گمراہ رہے گی میرا بھائی، یہ کس نے بولا ہے؟
یہ تم بہت جھاڑیوں والا جو ہے نا، یہ تم وہ پیش کرتے ہو، ایک دلیل پیش کرتے ہو جس سے بہت دفعہ میں نے ذلیل کیا تمہارے لوگوں کو. یہ بالکل جھاڑیوں والی دلیل ہے تمہاری کہ ایک فرقہ وہ حق پر ہے، باقی سارے فرقے غلط ہیں. دیکھو اقلیت حق پر ہے، اس پہ بات دوبارہ نہیں کرنا، نہیں تو بہت چھتر لگیں گے. دوبارہ یہ بات نہیں کرنا میرا بھائی، ٹھیک ہے؟ کوئی اور بات کر لے. اس کا بھی جواب دے دیا میں نے، اور میں نے تجھ سے پوچھ بھی لیا ہے کہ بھائی تم اجماع امت کے ساتھ ہو کیا؟ تو بول دو ہم اجماع امت کے ساتھ ہیں. اگر تم اجماع امت کے ساتھ ہو تو بول دو نا میرا بھائی، بول دو کہ ہم اجماع امت کے ساتھ اہل حدیث والے. بول دو ہم تو الحمدللہ اہل سنت اجماع امت کے ساتھ ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ ساتھ ہیں، ساری دنیا کو پتہ ہے. اور ہم بولتے ہیں اکثریت میں پوری دنیا میں. تم بولو یہ جملے، تم بولو ایسی کی تیسی تمہاری. ابے احمد تیرے کو سمجھا رہا ہوں، یہ تیرا دعویٰ جو ہے نا وہ باطل ہے. اب تیرے کو سنا بھی دوں، بتا بھی دوں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا حج کران کا احرام باندھنا لازمی ہے، خلیفہ وقت کا یہ حکم تھا. ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ فائٹ نہیں کرا رہا، جہل تیرے کو بتا رہا ہوں اصل ماخذ اسلام ہے کیا. اور میں جو پیش کر رہا ہوں، میں اپنی جو میری جو ہے نا میرا نقطہ نظر ہے، جو میرا دعویٰ ہے، اس کے مطابق دلیل پیش کر رہا ہوں کہ جو تو نے قاعدہ قانون گھڑا ہے وہ کہاں سے تو نے گھڑا ہے. میں نے کہا حدیث باسند لگا دے، نہیں لگا رہا. ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، جب ان کو کہا گیا کہ آپ کے ابا کا یہ حکم ہے، انہوں نے کہا شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہے تو میں اللہ کے رسول کے ساتھ حج پہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کو فضیلت والا قرار دیا ہے، اس لیے میں یہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے اپنے اور عمر رضی اللہ عنہ کو فائٹ نہیں کی جہل کہیں کا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میرے بیٹے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی بات کو، اور میں اس پہ بڑا خوش ہوتا ہوں کہ میرے بیٹے نے ہی یہ بات کی ہے. مجھے اس بات پہ بڑا جو ہے نا ناز ہے. تیرے کو پتہ ہے نہیں، علمی طور پہ آ گیا بڑبڑ کرنے. تجھے میں نے منع کیا تھا اس ٹاپک پہ دوبارہ بات نہیں کرنا. تو باز نہیں آیا نا، تو باز نہیں آیا نا. لے اب سن لے، اب سن لے. ابے ادھر ادھر نہ بھاگا، موضوع چینج نہ کر، ٹھیک ہے نا؟ تو دعویٰ جو کر رہا ہے اجماع امت کو، اس پہ دلیل لگا اور پھر اس دعوے پہ دلیل پیش کر اسلام سے. میں نے آپ کے سامنے، حالانکہ یہ چیز بنتی نہیں ہے، میں اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ تیری یہ جو اپنی کہانی ہے نا خود خوافتہ، اس کو توڑنے کے لیے یہ بیان کر دیا. میں نے دعوے کے مطابق میں نے دلیل بھی دے دی، جبکہ میرا یہ حق بنتا تھا پہلے آپ سے دلیل پیش لیتا اور اس دعوے کے مطابق آپ اس کو ثابت کرتے، پھر میں اس کے جواب میں جو ہے نا آپ کو باتیں کرتا. اس سے پہلے کہ میں نے سارا کچھ واضح کر دیا. پورے گروہ والے یہ دیکھ رہے ہیں تمہارے ساتھ جو ہو رہا ہے. بات یہ کہ میں بندے کو ذلیل، بندے سے میری مراد کہ جو وہابی ہوتا ہے، جو نجدی ہوتا ہے، جو خارجی ہوتا ہے، جو میرے نبی کی امت کی اکثریت کو دشمن ہوتا ہے نا، اس کو میں بات کرنے سے پہلے سمجھاتا ہوں بیٹا ذلیل ہو جائے گا، میرے سے بات کرنے کی کوشش مت کر، ذلیل ہو جائے گا. میں نے تجھے بھی سمجھایا تھا کہ دوبارہ اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا، تو نہیں مانا ہے. دیکھ میرا منا، 72 ایک طرف ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ ایک طرف ہوگا، ایک طرف ہوگا. اب جو 72 ہوں گے وہ تمہارے جیسے کھوتے ہوں گے نا، کہ 5 لاکھ اہل حدیث ہو گئے، 25 لاکھ شیعہ ہو گئے، 6 لاکھ قادیانی ہو گئے، 2 لاکھ جماعت المسلمین والے ہو گئے، 50,000 یہ مرزا انجینئر والے ہو گئے. اس طرح ملا کے 71 بنیں گے، 72 بنیں گے. اور جو ایک ہوگا نا، ایک مسلک، وہ سب ایک جگہ اکٹھا ہوگا الحمدللہ اہل سنت، وہ اکثریت میں ہوگا، ایک اکثریت میں ہوگا. اور باقی چھوٹے چھوٹے فرقے تو بھلے 1 لاکھ بن جائے نا بھائی، لیکن جو ایک ہوگا نا وہ ان سب سے تعداد میں زیادہ ہوگا الحمدللہ. کیونکہ امت کی اکثریت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی ہے. بھاگ نہیں، ادھر ادھر نہیں بھاگ، اپنے دعوے پہ دلیل پیش کر. اور میں یہی کہہ رہا ہوں نا، تو بول دے نا کہ ہم اجماع امت کے خلاف ہیں. اپنے آپ کو بول دے کہ میں اجماع امت کے ساتھ نہیں ہوں. بول دے نا، مطلب تو یہ کہہ دے نا تم لوگ حق پر ہو نا بھائی، تم لوگ حق پر ہو تو پھر ڈر کا ایک ہو رہا ہے. بول دے میں تو کہتا ہوں میں اجماع امت کے ساتھ ہوں، جو بھی ہے بھائی، جو بھی ہے، جیسی بھی ہے امت مسلمہ الحمدللہ. میں عقائد میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ان سب کے ساتھ ہوں، اہل سنت کے ساتھ. تو بھی ان کے ساتھ ہے تو بول دے، نہیں ہے تو پھر بھی بول دے کہ میں نہیں ہوں ان کے ساتھ. تو ڈر کا ایک ہو رہا ہے. یہ بھائی صحابی کے دور میں اہل الحدیث مسلک تھا کیا جس کو تم نے بنا لیا آج؟ ڈنگر کہیں گے دلیل پیش کر اجماع امت کے اوپر کتاب سے، اور یہ دعویٰ تو نے کیا وہ پیش کر بسند اور روایت پیش. تیرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. تو نے دوبارہ سے نام لے لے کہ اہل حدیث ایک صفاتی نام ہے. اس ٹاپک کی طرف نہیں آنا میرا لال، میرا منا، اس ٹاپک کی طرف نہیں آنا اس ٹاپک کی طرف. اگر اپنی عزت چاہتا ہے تو دوبارہ یہ اہل حدیث کا نام بیچ میں نہیں لے کے آنا کہ ایک صفاتی نام ہے تو یہ بندہ اس کو گالیاں دیتا ہے. میں تو خوارج کو یہ بالکل گالیاں دیتا ہوں، اس میں کیا شک ہے بھائی؟
میں تو بالکل گالی دیتا ہوں، لیکن اس ٹاپک کی طرف نہیں آنا، ذلیل ہو جائے گا اس ٹاپک کی طرف اگر تو آیا اپنے نام کو صفاتی نام. ابے منہ کہیں گے تیرے سے بات نہیں کر رہا، جس بندے نے میسج کیا. دیکھیں اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، دلیل آپ اپنے منہ سے پھوٹیں گے، ابھی آپ اپنے منہ سے پھوٹیں گے. ابھی نے تیرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، دوبارہ سے تو نے دوبارہ سے نام لے لے کہ اہل حدیث ایک صفاتی نام ہے. اس ٹاپک کی طرف نہیں آنا میرا لال، میرا منا، اس ٹاپک کی طرف نہیں آنا، نہیں آنا اس ٹاپک کی طرف. اگر اپنی عزت چاہتا ہے تو دوبارہ یہ اہل حدیث کا نام بیچ میں نہیں لے کے آنا کہ ایک صفاتی نام ہے تو یہ بندہ اس کو گالیاں دیتا ہے. میں تو خوارج کو یہ بالکل گالیاں دیتا ہوں، اس میں کیا شک ہے بھائی، میں تو بالکل گالی دیتا ہوں، لیکن اس ٹاپک کی طرف نہیں آنا، ذلیل ہو جائے گا اس ٹاپک کی طرف اگر تو آیا اپنے نام کو صفاتی نام کو پروو کرنے پر آ گیا تو تیرے بہت چھتر لگیں گے یہاں پہ. چل اجماع امت کی بات کر. ابھی مجھے اتنی سی بات بتا دے، تو اجماع امت کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ سمپل. ارے کتنے بار پوچھنا بھائی تمہارے کو، اجماع امت کی تعریف کرو، اس کا پروف لگاؤ، کہاں سے بولے تم؟ خالی بڑبڑ کرتے جا رہے یارو، تم خالی اتنا ذلیل کر رہے ہیں، تمہارے کو شرم نہیں آ رہی تمہارے کو؟ پھر بھی دلیل کے بغیر کیسا گفتگو کر رہے یارو تم؟ ہاں کچھ تو بھی دلیل ہونا اپنے بات کی. دیکھیں اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، دلیل آپ اپنے منہ سے پھوٹیں گے. ابھی آپ اپنے منہ سے پھوٹیں گے. ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اجماع امت کے ساتھ آپ ہیں کہ نہیں ہیں؟ سمپل سی بات بتا دیں، ابھی خود پتہ چل جائے گا. ابے احمد کہیں کہ اجماع امت. تعریف کرو بھائی، تعریف کرو، ایسا کہیں کو ہڑبڑا رہے تم؟ تعریف کرو تم، کوسی کتاب سے پیش کرے ذرا اجماع امت کی تعریف کرو. کئی کو ایسا ڈر ہیبت کھا رہے ہیں آپ تو، جلدی کرو، ایسا ڈرو نکو. دلائل کی سے جب بات کریں گے تو ڈر نہیں ہوتا، بغیر دلیل کے بات کریں گے تو ہیبت آپ کے بولتی میں دکھ رہی، آپ کی زبان کتنی لڑکھڑا رہی، وہ دکھ رہا آپ کتنا ہیبت کھا رہے کی. یہ کہہ رہے ہیں کہ اجماع امت کا پروف لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اجماع امت کو صحیح مانتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ آپ بول دو نا، آپ بول دو، پروف خود ہی لگ جائے گا اس گروپ میں. ہم تو اجماع امت کو حق پہ سمجھتے ہیں، اجماع امت کے ساتھ ہیں، ہر مسئلے پہ اجماع امت کے ساتھ ہیں. آپ بھی بول دو ایسا تو خود ہی پتہ چل جائے گا، اجماع امت کا ثبوت لگ جائے گا نا. آپ بول دو آپ اجماع امت کے ساتھ ہو کہ نہیں ہو، امت کے ساتھ ہو کہ نہیں ہو، بول دو. یہ اردو میں جواب دے دو، بات ختم. اصل میں آپ اجماع امت بول کے زبردست طریقے سے پھنس گئے بغیر دلیل کے. ارے دلیل لگاؤ چچا، یہ خالی ہوائی فائرنگ کئی کو کر رہے ہیں تم، کراک ہو جا رہے ہیں تم، ہیبت پوری تمہاری پسینے اسینے چھٹ جا رہے ہیں. جب دلیل لگاؤ بولتے کراک ہو جا رہے ہیں تم. دلیل لگاؤ. یہ کتاب کوسی کتاب میں پڑھے کیا ہے، یہ حنفی شافعی مالکی حنبلی میں یہ پورے کے پورے جو ہے سو کوئی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ لوگ اہل سنت الجماعت ہے بلکہ کا اجماع ہوا بھائی؟ ذرا بتاؤ نا، ہمارے کو بھی، ہم بھی شامل ہو جائیں گے. اچھا ہم بولنا بنا دلیل کے کیا ہندے مخلد سمجھے ہمارے کو تم؟ ہاں خالی ایسا ایزیوم کر لو، ہاں ہاں ہو جاتا بس، خالی ایسا ایزیوم کر لو ہو جاتا بس. ہاں بس نماز ہو گئی میری بول کے بولو، پڑھو بھی نکو. یہ کیا دیوانے باتاں کر رہے یارو تم؟ کراک ہو جا رہے، میں صحیح بول رہا ہوں. تم ذرا دوا لیو ٹائم پہ، نہ تو اور کراک ہو جاتے تم. زبردست طریقے سے دھلائی ہو رہی تمہاری، مگر ایک دلیل نہیں دے سک رہے اپنے بات پہ ٹھہر کے. تم دیکھ لو، تم خود سن لو تمہاری وائس ایک بار. رشیدہ بیگم کون سے لطیفے سنا رہی ہے تو؟ تیرے منہ سے قرآن حدیث، ہاں اللہ کا فرمان، نبی کا فرمان، تو وہاں باتیں کر رہا ہے. جس نے ہستی اور بستی کے نام کا مذہب بنا دیا، ابا کے نام کا مذہب بنا کے اس کی چورن بیچ رہا ہے گروپوں میں، حنفی سیکسی مذہب. ابے تو قرآن حدیث کی باتیں کر رہا ہے؟ تیری تو اصول کرکھی، اصول کی کتابیں، ہاں اس میں تو امام کے قول کو اہمیت ہے، صحابی کا قول رد، ہاں منسوخ سمجھا جائے گا، تعویل کریں گے، نبی کے فرمان پہ تعویل کریں گے، منسوخ سمجھیں گے، ہاں نا. اللہ کا قرآن چھوڑ دیں گے، ابا کا مذہب لیں گے، ابا حنیفہ کی چورن بیچیں گے. تیرے منہ سے
औकात ये है जाकिर साहब आपकी, बस ये है कि झूठे हो, झूठ बोलना तुम्हारा काम है, झूठ पे तुम्हारी सारी दुकानदारी चलती है। झूठे नारे, झूठे दावे। जाकिर साहब देखें, झूठ बोलना छोड़ दें, झूठ बहुत बुरी चीज़ है, समझ में आई। झूठा इंसान मुनाफिकीन की लिस्ट में आता है, क्योंकि ये फ़ैसला और ये फरमान खुद मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि झूठ बोलना मुनाफिकीन की निशानियों में से एक निशानी है। और बहुत बुरा ठिकाना है मुनाफिकीन लोगों का, बहुत बुरा ठिकाना है मुनाफिकीन का। इतना बुरा कि जहन्नुम का सबसे निचला हिस्सा इसी के मुकद्दर में है। मुनाफिक इतना बदनसीब है कि अज़ाबे जहन्नुम गैर मुस्लिमों से भी ज्यादा इसको होगा, गैर मुस्लिमों से भी ज्यादा। हाविया वो जगह है जहन्नुम की जिससे खुद जहन्नुम भी पनाह मांगती है। तो बेहतर है झूठ बोलना छोड़ दो, जो सच्चाई है उसे कबूल करो। और सच्चाई यह है जाकिर साहब, ना तो आप खुद से तहकीक कर सकते हैं, ना आपकी चिचा किराक हो जा रहे, तुम खाली मौत डाल रहे। अरे इंतज़ार कर रहा हूँ मैं तुम्हारे ऑडियो का, जल्दी आओ, मेरे से मुखातिब हो जाओ ना जी। हाँ, मेरे से आके गुफ्तगू करो, किसके नंबरों को टैग कर रहे तुम, ज़रा आओ जल्दी। न तो बोलो कुछ तो भी, ये टाइम पे मैं बिज़ी हूँ, बाद में तो भी बोलो। आ रहे हैं, टिपका मार के जा रहे हैं, जल्दी आओ जी, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। अरे मैं पूछा, मेरे से डायरेक्ट मुखातिब करो ना, उनके कंधे पे बंदूक लगा के कहीं को चला रहे आप। डायरेक्ट मेरे नंबर को टैग करके मेरे को माना और मतलब बताओ, मैं तो भी गुफ्तगू करता हूँ तुम्हारे से। उनकी दिफा तुम कर रहे हैं, तुम्हारी दिफा उन्होंने कर रहे हैं, तो ज़रा हम भी बैठे ना भाई, ज़रा हमारा भी ख्याल करो। उनके कंधे पे कहीं को रख के चला रहे बंदूक, सीधा मेरे से मुखातिब हो जाओ, मेरे को बोलो नाम बताओ, माना बताओ ज़रा दोनों का। मुझे उनकी दिफा करने की ज़रूरत नहीं है, माशाल्लाह वो हमसे सीनियर हैं इस मामले में, ख़ास कर इस टॉपिक पर हमसे ज़्यादा सीनियर हैं। आप छलांग लगाने की कोशिश मत करो, भागने की कोशिश मत करो, सामना करो, सामना करो, जवाब दो, जवाब जो बातें आपसे पूछी गई है ना उनका जवाब दो। मेरी तरफ छलांग लगाने की और बचने का जो रास्ता आप चोर दरवाज़ा देख रहे हैं इससे भाग आ जाए और जवाब दीजिए। बात देखिए भाई, अगर इतना ही प्रूफ है, इन जो अपना आपका हदीस कहते हैं इनके पास इतना ही प्रूफ है, डंके की चोट में सिंपल सा यहाँ पे बता दें भाई, साहब अहले हदीस थे, ये प्रूफ है। ताबईन वो भी अहले हदीस थे, और जनाब अपना आपका अहले हदीस मसलक पे कहा करते थे, अहले हदीस मसलक का वजूद था। तो जब बिदअतें आ गई अहले सुन्नत में, तो हमने अपना नाम चेंज कर दिया। ये देखो, ये सबूत है, तमाम सहाबा किराम अहले हदीस हुआ करते थे, तमाम जो उसके बाद जो ताबईन गुजरे वो सब अहले हदीस हुआ करते थे। देखो ये किताबों में सबूत मौजूद है, उनके नाम मौजूद हैं, वो अपने आपका अहले हदीस कहा करते थे अपने मसलक को। सिंपल सी बात है भाई, प्रूफ लगा दें, यहाँ पे बात खत्म हो जाएगी। मैं भी उसके बाद किसी ग्रुप में बात नहीं किया करूंगा। हाँ, बात करेंगे ना भाई आपसे, काहे को न को बात करेंगे, आपसे बात करेंगे ना भाई, काहे को नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जरूर। ये ऊपर जो बंदा किताबों के स्कैन लगा रहे, इसको बोलो आए जरा बात करे, इस स्कैन के ऊपर ही बात करो, चलो इस स्कैन के ऊपर ही बात करो। अरे मेरे से पहले मुखातिब हो जाओ जी, तुम मेरे से बात करते करते उधर कहीं कुछ छलांग मार दिए तुम। मेरे से बात करो, मैं जो सवाल करा उस सवाल का जवाब दो, ये मुकम्मल अपना मौक़िफ़ बताओ, किस मसलक किस मकतब फ़िक्र से आपका ताल्लुक़ है, और अहले सुन्नत वल जमाअत और अहलुल हदीस का मुकम्मल माना बताओ जल्दी। कहीं को घुमा रहे हैं बात को इधर उधर, जल्दी बताओ। भाई मेरे मोहतरम भाई, अल्लाह का वास्ता है दीन हक की तरफ पलट आओ, अल्लाह का वास्ता है दीन हक की तरफ पलट आओ मेरे प्यारे भाई। ये छोड़ दो फिरके अहले हदीस को, छोड़ दो मेरे भाई। ये सब जो आपने स्कैन लगाए, अल्लाह की कसम आप इसके ऊपर मुझसे बात नहीं कर सकते हो, आप नहीं बात कर सकते मुझसे, इस पर नहीं कर सकते हो भाई। कर सकते हो तो आओ उसके ऊपर बात करो। ये दूसरा हैदराबादी है, उसके साथ भी बात करूंगा, आप पे भी इस स्कैन पे बात करूंगा, करो बात मुझसे।
یہ میرے پیارے بھائی آپ کون ہو بھائی؟ اتنے کیوں بڑا رہے ہو؟ کیا تکلیف ہے آپ کو ذرا یہ بتائیں. ارے میرے سوال کا جواب دے دو بابا، یہ آڈیو کی تشریح کر رہے ہیں آپ؟ نہیں ہمارے پاس بہت ٹائم ہے بھائی الحمدللہ، کم بیش 1 گھنٹے کا ٹائم تو ہے ہمارے پاس، ہم آپ سے بات کر سکتے ہیں. چلیے بات کیجئے، آگے بڑھاؤ بات کو، چھوڑو مطلب کیا ہوتا ہے اہل سنت کا، اہل حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے. مسئلہ کیا اہل حدیث ثابت کرو اپنا 1400 سال سے، ڈرامے بازی نہیں کرو میرا بھائی. ارے میرے کچھ ٹیگ کر کے بات کرو بھائی، تمہارے کو بولو تو سمجھ میں نہیں آ رہا، بولو. ہاں ارے تو بولو میں بزی ہوں فلاں ٹائم پہ گفتگو کرتا ہوں بول کے تو بھی بولو. سن کے لائٹ لے رہے نہیں سن رہی. ہاں بھائی یہ چمکا ڈر کے سر کا کئی کو کر رہے میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا. بات کرتے تو بھائی بات کرتا ہوں بولو، نہیں کرتے تو نہیں کرتا ہوں بولو. آلے ہی خالی ڈائلاگا مار رہے ہیں اور نخل اخل اتار کے جا رہے ہیں خالی. میں جو پوچھ رہا ہوں وہ بول رہے نہیں. تو کیا ہے پھر ارادہ ہے نہیں ہے بات کرنے کا؟ بول دو نہیں ہے تو نہیں ہے بولو. چپ کئی کو خالی تو بھی ڈائلاگا مار رہے ہیں آ کے. بتاؤ چچا کئی کو بھاگ رہے ہیں تم بتاؤ اور تم کس کو اہل سنت والجماعت مانتے اور کس کو اہل سنت والجماعت نہیں مانتے، اور اس کا مکمل تعارف بیان کرو. پہلے اپنا عقیدہ بتاؤ. ہاں ایک ذرا جلدی بتاؤ بھائی، کیا کب کی آڈیو ڈالا، کب کی جواب دے رہے ہیں تم؟ جلدی میرے کو ٹیگ کرو. میں بولتا ہوں پورے گروپ کے اگر میرا آڈیو سن رہے ہیں تو ذرا بھائی 5-10 منٹ خاموش ہو جاؤ بھائی. ذرا میں ان سے گفتگو کر لیتا ہوں خالی میں سمجھتا ہوں 3 بجے تک 10 منٹ دے دو میرے کو. ارے میں کئی کو بھاگتا ہوں بھائی؟ میں تمہار کو بلا رہا ہوں، ان کو بلا رہا ہوں. بلانے والا کبھی نہیں بھاگتا. کیا ڈرپک سمجھے کیا ہمارے کو؟ اور آپ جو بہانہ لگا رہے ہیں میں بزی ہوں، میں یہ ٹائم پہ بزی رہتا ہوں بلکہ یہ آپ پتلی گلی سے نکلنے کے چکر میں دکھ رہے میرے کو. خیر ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، حقیقتاً میں کام میں ہے تو رہو کام میں، میرے کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. مگر تم آئے ان کی رہنمائی، ان کی رہبری کرنے، ان کے دفاع کرنے، تو میں بولا بھائی تم بھی آ جاؤ، تمہارے سے بھی گفتگو کر لیں گے، کچھ تو بھی سیکھیں گے سکھائیں گے. ہاں ٹاپک پہ ٹک کے گفتگو کرو. آپ کو بولا ذرا مانا کرو، ترجمہ کرو، کس کو بولتے کون ہے آپ کے نزدیک، بولے تو وہ بھی نہیں لائٹ لے لیے. وہ چچا کو پوچھا تو انہوں بھی لائٹ لے لیے. اب پھر بات کروں تو کس سے کروں بولو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہل سنت جماعت بھائی اس کو کہتے ہیں جو اپنے اللہ کو بھی سچا مانے، نبی کو بھی سچا مانے، نبی کے جانشین ساتھی صحابہ اکرام کو بھی سچا مانے، ائمہ محدثین فقہاء اکرام کو بھی سچا مانے. ٹھیک ہے نا؟ اور اہل حدیث انہی کے اندر سے ہوتے ہیں میرے پیارے بھائی جو قرآن حدیث کے ماہر لوگ ہوتے ہیں، اہل سنت والجماعت. اب یہ اہل حدیث آج کے ٹائم میں 2 قسم کے ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو اوریجنل تھے، حقیقت میں قرآن حدیث کے ماہر لوگ تھے، جو علمی لحاظ سے علمی قابلیت کی بنا پر اہل حدیث تھے، فرقے کی بنا پر نہیں، علمی قابلیت کی بنا پر. ایک آج کے ہمارے دور کے ہیں جو کہ یہ فرقے کی بنا پر اہل حدیث ہیں، علمی قابلیت کی بنا پر نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور دوسری بات یہ آج کے جو اہل حدیث ہیں یہ چور ہیں. انہوں نے ائمہ محدثین کا نام چرا کر کے اپنے لیے رجسٹرڈ کرا لیا ہے، رکھوا لیا ہے. بس اتنا صحیح فلسفہ ہے، باقی اور کچھ نہیں. اور یہ نقلی اہل حدیث جو ہیں یہ نہ اللہ کو سچا مانتے ہیں، نہ اللہ کے نبی کو سچا مانتے ہیں، نہ صحابہ اکرام کو سچا مانتے ہیں، نہ فقہاء اکرام کو سچا مانتے ہیں. کیوں؟ اگر یہ سچا مانتے تو اللہ کی بات کو رد نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کا ہی حکم ہے اولی الامر کی بات ماننے کا، کسی غیر اللہ کا نہیں ہے، اللہ کا ہی حکم ہے. نہیں مانتے یہ. اگر یہ نبی کو سچا مانتے تو نبی کا ہی حکم ہے کہ میرے بعد عمر کی مانو. اگر یہ نبی کو سچا مانتے تو یہ کبھی نبی کی بات کا رد نہیں کرتے. وکٹورین اہل حدیث والے، نقلی والے. نبی کا ہی حکم ہے کہ میرے خلفائے راشدین کی سنت کو بھی لازم پکڑو، مضبوطی سے تھامو. تو اگر یہ نبی کو سچا مانتے تو بالکل نبی کی بات مانتے. ٹھیک ہے نا ذاکر صاحب؟ بس یہی فرق ہے. یہ مطلب پرست لوگ ہیں، جو بھی ان کے مسلک کے خلاف بات آئے گی، چاہے وہ اللہ کی ہو، نبی کی ہو، صحابہ کی ہو، ائمہ محدثین کی ہو، وہ رد کر دی جائے گی. یہ فرق ہے اوریجنل میں اور ڈپلیکیٹ میں. اوریجنل رد نہیں کرتا، ڈپلیکیٹ رد کرتا ہے. حق کون بتائیں گا بھائی؟ بولو
جس کے منہ پہ تالا لگا ہوا ہے، جو اندھا ہے، ان حق بتاتا؟ بولو میرے کو، کیسا بتا سکتا انہیں حق؟ انہیں جب اندھا ہے دیکھ ہی نہیں سکتا، اور انہیں ارے آپ اتنے اڑھائی منٹ کی آڈیو ڈالیں گے تو کتنا اس کا نے ٹائم ہے جو اتنی بڑی آڈیو سننے کا آپ کا؟ آپ کو تشریح نہیں کرو، بولا معنی بتاؤ، مطلب بتاؤ، اور آپ جو ہے سو آپ کے نزدیک کون ہے اہل سنت والجماعت اور اہل الحدیث کون ہے آپ کے نزدیک؟ ذرا میرے کو معنی مطلب بتاؤ، بولے تو 2.5 منٹ کی انٹرپریٹیشن دے رہے ہیں آپ اپنا. یہ نکو انٹرپریٹیشن، معنی اور مطلب بتاؤ. یہ لمبی لمبی آڈیو نہیں بھائی، 30 سیکنڈ میں اپنی بات ختم کر سکتے آپ. اتنے بڑے گورنر ہو تو گھر میں بیٹھو جا کر کے، کیوں آئے ہو پھر بات کرنے؟ کس نے بلایا آپ کو؟ اتنے بڑے گورنر ہو تو گھر میں بیٹھو، اور جس طریقے سے سوال ہوتا ہے اس کا پورا ہی مکمل جواب دیا جاتا ہے، جس سے کہ کوئی وکٹورین اہل حدیث اپنی نفس پرستی اس میں سے نہ نکال سکے. ٹھیک ہے نا؟ جس طریقے سے نکال رہے ہو آپ لوگ سب. ارے آپ کو کون بلائے؟ میں بلایا آپ کو؟ ہاں، آپ تو عام آدمی ہے، 2.5 منٹ کا خطبہ دے رہے ہیں تم. معنی بتاؤ، بولا میں معنی نہیں بتا کے تشریح کر رہے ہیں. ارے کیا تم عام آدمی تشریح کی کوئی ویلیو نہیں رہتی تھی؟ چاہ معنی بتاؤ، اور کس کو تم اہل سنت والجماعت مانتے وہ بولو کھل کے، یا بول دو کہ اہل الحدیث اہل سنت والجماعت پہ نہیں آتے، بولو. لوگ کہتے ہیں نا کہ اور صحابہ بھی اہل حدیث تھے میرے بھائی. اچھا، صحابہ بھی اہل حدیث تھے. چلو رات کو بات ہوئی آصف ججوا، نہیں سوری، آصف اوان کے ساتھ. کیا نام؟ آصف اوان ہی کیا نام ہے اس کا بیچارے کا، اس معصوم کا جو پھنس گیا میرے ہاتھوں میں آ کے. تو اس کی گچی جس کی گردن ہے نا اس کی، تو وہ ہاتھوں میں آ گئی الحمدللہ. ٹھیک ہے، اللہ صحابہ کا اس نے حوالہ دیا ابو ہریرہ کے بارے میں، تو اس سے بات کروں گا میں آج انشاءاللہ. اچھا جی، تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب اہل حدیث تھے، صحابہ اہل حدیث تھے، تابعین اہل حدیث تھے، تابع تابعین اہل حدیث تھے. پھر اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا، اچانک کیا ہو گیا، کچھ پتہ ہی نہیں چلا یار. اچانک آج کے اہل حدیث جب آنکھ کھول کے، مطلب آنکھیں مسلتے ہوئے، منہ کے اوپر بال چھوڑتے ہوئے کھڑے ہوئے، تو دیکھا تو یہ تو چاروں طرف یار، کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے. اہل حدیث تو بیچارے پتہ نہیں کس کونے کھانچے میں رہ گئے ہیں. اب یہ بیچارے آیتیں ڈھونڈنا شروع ہو گئے قرآن کی. وہ اکثریت تو گمراہ ہوتی ہے، پتہ چل گیا پورا عالم اسلامی ان لوگوں پہ مشتمل ہے، تو یہ انہوں نے آیتیں پھر نکالنی شروع کر دی. اکثریت تو گمراہ ہوتی ہے میرے بھائی. او ڈنگرو، اکثریت گمراہ ہوتی ہے تو کائے کو تبلیغ کر رہے ہو بے؟ ہیں کائے کو تبلیغ کر رہے تھے تو؟ ابھی کل تم لوگ اکثریت میں ہو گئے تو پھر کہاں لے کے جائیں ان قرآن کی آیت کو؟ ہیں کہاں لے کے جائے گا رے تو؟ ارے وہاں بھی بول رہے. ارے نخل مارنے بھی عقل ہونا کہتے، ورنہ انسان عقل سے پیدا ہو جاتا کہتے. ٹھیک ہے، ایک کام کرو، پہلے جا کے الف زبر آ با زبر با، اس کے بعد کیا آتا وہ آگے پڑھو الف سے یہاں تک. سنے آپ کو جو ہے وہ بولتے نا، ایک مشہور ہے فقیر کے بارے میں، منگتا بہت کھاتا کم بول کے. وہ ایک قصہ ہے تم لوگوں کا. پڑھتے بال کے برابر، باتاں کرتے پہاڑ کے برابر. تو اب تمہارا کو کہاں سمجھ میں آتا؟ بولو. خالی باتاں خانی نہیں رہنا نا. جو علم ہے وہ علم کو فہم سلف فہم صحابہ سے سمجھنا. آپ سمجھیں گے اپنی عقل سے تو تمہارے کو کہاں سمجھ میں آتا؟ اور آپ لوگوں کو آئی کیسا سکتا بھائی؟ خود آپ لوگ بولتے کہ بھائی میرے کو سمجھ میں نہیں آتا بول کے میں ایک کی اندھی تقلید کرتا ہوں. جب ایک اندھی تقلید کرنے والے کو کتاب و سنت سے اور انہوں جو بول رہے ان کی اندھی بات سمجھ میں آ رہی، لیکن جو روشن دلیل ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی. نہیں، یہ عذاب ہے تم لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ ہدایت دے. یار ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی. آج اہل حدیث فرقے والے جو المعروف وکٹورین فی الحقیقہ خوارج، یہ بڑے دڑلے سے بولتے ہو ایک بندہ بتا دو جس نے اہل حدیث چھوڑ کے دوبارہ وہ سنی بان گیا ہو، دیوبندی بریلوی بان گیا ہو، حنفی بان گیا ہو، ایک بتا دو. اہل حدیث اپنے مسلک پہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں. ارے تو کیا ہوا؟
اگر بقول تمہارے سارے اہل الحدیث سے پہلے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ پاگل کے بچے وہ کون تھے جو سارا کا سارا اپنا مذہب چھوڑ کے اور حنفی شافعی مالکی حنبلی اور دیوبندی بریلوی بن گئے؟ یار اس کا مطلب تمہارا تو بچہ آج کا زیادہ اسٹرانگ اپنا مسلک پہ، لیکن جو 1400 سال سے جو مسلمان چلے آ رہے ہیں، اس کا مطلب ان کے پاس مطلب مضبوط دلائل نہیں تھے کہ وہ حنفی شافعی مالکی حنبلی بن گیا اہل حدیثیت چھوڑ کے. نہیں تو کون ہے پوری دنیا میں کہ اسلامی ملک بتاؤ جو اہل الحدیث ہو اور ڈٹ کے کھڑے ہو اس کے اوپر؟ پھر اگر بولو تو جم کے کھڑے ہو جاؤ اس کے اوپر کہ ہاں وہ اہل حدیث ہیں، سینہ ٹھوک کے بولو، پھر بات کرتے ہیں. بھائی الف سے الف مدہ سے آ ہوتا ہے اور بے سے با نہیں ہوتا، بے سے ہوتا بھاگ وہاں بھی بھاگ. ٹھیک ہے، تو میرے بھائی جو میں نے بات کیا نا اس کے اوپر ٹاپک پہ بات کرو. ٹھیک ہے، میں تو کوئی دلیل سے بات کرتا ہوں نا، میں تو ایک ریزنیبل بات کرتا ہوں. آپ تو بھائی کیا کرے ہیں، تم تو قرآن حدیث کو چھوڑے ہیں، یہ کر کے تو اپنی حیدرآبادی جھاڑ کے تو نکل لیتے ہو. بتاؤ مجھے میری جان، جو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر سب اہل حدیث تھے تو پھر حنفی شافعی مالکی حنبلی کیسے بن گیا؟ پورے کے پورے ملک حنفی شافعی مالکی حنبلی بن گیا. بھائی تم لوگ کیا انڈے بیچ رہے تھے؟ وہی تو بول رہا ہوں نا، علم کی کمی ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتے. آدم علیہ السلام کیسا ہے؟ مسلمان ہے. تو پھر پورے لوگ ہندو عیسائی کیسا بنے؟ یہودی کیسا بنے؟ بولو آپ. ہاں، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ میں ہر انسان کو مسلمان پیدا کرتا ہوں، پھر انہیں ہندو مسلمان کرسچن کیسا ہو رہا؟ اس لیے بولتے کامن سینس استعمال کرنا، کتاب و سنت کے سامنے اپنی عقل نہیں لگانا، اندھی تقلید نہیں کرنا. اس لیے بولتے، سمجھے آپ؟ خالی نہیں بولتے چپ. آپ کو برا لگ گیا تو برا نہیں، جو اس کے اندر سچائی ہے اس کو لیو. اور آپ کیا کرو، میرے کو اہل سنت والجماعت کا معنی بتا دو، اس کے بعد اہل الحدیث کا معنی بتا دو، میں آپ سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں. بھائی ہم اہل سنت والجماعت سے میرے بھائی. جی بھائی آپ نے بالکل صحیح بولا، میں آپ کے جواب کو اپریشیٹ کرتا ہوں. آدم علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ مسلمان تھی، اس کے بعد شیطان نے بہکایا، وہ کفر کی طرف پلٹ گئے بہت سارے ان کے اندر سے، اور بہت سارے مسلمان بھی الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پہلے سب کے سب اہل حدیث تھے، سارے ممالک اہل الحدیث کے فرقے کے تھے، اس مسلک میں تھے، اور یہ مسلک تھا اہل الحدیث. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ شیطان نے بہکایا اور امت مسلمہ کی جو اکثریت ہے وہ اہل الحدیث کو چھوڑ کے حنفی شافعی مالکی حنبلی بن گئی. مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہو دوسرے الفاظ میں کہ امت مسلمہ کی اکثریت اس وقت گمراہ ہو چکی ہے. یعنی دنیا کا ایک اسلامی ملک نہیں ہے اس کی عوام ایسے نہیں جو کہ اہل الحدیث کہتے ہوں اپنے آپ کو اہل الحدیث. خدا کی قسم اگر ہے تو آپ بتا دو. نہیں ہے تو پھر آپ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ رہے ہو، گروپ والوں کو بتا رہے ہو کہ جتنا عالم السلام ہے وہ سب کافر ہو چکا ہے، وہ سب دین سے خارج ہو چکا ہے، وہ سب گمراہ ہیں، صرف ہم لوگ یہ توصیف و رحمان و لٹرم پٹرم قسم کے جو اہل الحدیث ہیں جنہوں نے منہ پہ بال چھوڑے ہوئے ہیں، بس یہ رائے حق پہ ہیں، باقی سارا عالم السلام دین سے خارج ہو چکا ہے. دوسرے الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں آپ. دیٹس گریٹ. مطلب نبی کی امت کی اکثریت گمراہی پر اکٹھی ہو گئی ہے. بھائی ہر چیز کا معنی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، معنی نہیں ہوتا ہے ایک چیز کا، اس کے معنی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے. جس طرح مسلمان کا معنی بتا دو اور کافر کا معنی بتا دو. بھائی مسلمان کا مطلب تو علیحدہ ہوتا ہے کہ جو ایکسیپٹ کرتا ہے، تسلیم کرتا ہے کسی چیز کو. کافر کا مطلب جو انکار کرتا ہے، لیکن اس کی ڈیٹیل ہوتی ہے، صرف معنی سے کام نہیں چلتا کہ معنی بتا دو اہل حدیث کا. اہل حدیث کا اگر معنی پوچھو گے وہ تو ہوگا باتوں والے، صرف معنی پوچھو گے تو ہوگا باتوں والے، نئی باتیں کرنے والے، ماڈرن قسم کے لوگ. اس کا اگر صرف آپ مطلب پوچھو گے وہ تو یہ ہو جائے گا. اہل سنت کا مطلب پوچھو گے تو یہ ہو جائے گا بھائی وہ طریقہ کار والے. لیکن اس کا ایک مفہوم ہوتا ہے، اس کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے، اور ایک اس کا شرعی طور پہ اس کو کس حوالے سے یاد کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، شریعت میں اس کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ اب کیا پوچھ رہے ہو کہ اہل حدیث کا معنی بتا دیں، اہل سنت کا معنی بتا دیں. اہل حدیث کن کو کہا جاتا تھا، اہل سنت کن کو کہا جاتا تھا، ایسے کر کے بات کریں. نہیں، یہ تو آپ کو آئینہ بتایا میں جس وقت پر. پھر یہ کیا کر رہے تھے پورے لوگ؟ جب مسلمان تھے تو پھر انہیں یہودی کیسا بنا؟ مطلب انہیں پکا مسلمان نہیں تھا آپ کے بقول. ہاں اتنی بات ہے، جب سارے کے سارے مسلمان ہیں
आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में हो या सहाबा कराम के ज़माने में, पूरा मदीना जब इस्लाम था तो फिर ये कैसा फैले लोग, यहूदी कैसा हो गए? हाँ, सोचने की बात है। आपको सोचो बोल के बोला तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे बोले सर का बोल दिया। खैर, आपको समझ में आने वाली बात नहीं है। आप एक काम करिए, टॉपिक पे आके डायरेक्ट गुफ्तगू कर लेंगे, देखते हैं कि किसका अक़ीदा किताब व सुन्नत और किसका अमल फ़हम सलफ़ और फ़हम सहाबा से मिल खाता है। ये सब बातें बहादुर रख के आप अहलुल हदीस और अहलुल सुन्नत वल जमात का माना और मतलब बता दो। अरे घुमाओ न को चिचा, कहीं को घुमा रहे हैं, जल्दी बताओ। घुमा रहे हैं कहीं को, जल्दी बताओ, माना और मतलब बताओ। यार सारे ग्रुप छोड़ दिए भाई, बस ये गैर मुक़ल्लिदीन का ऑपरेशन, मैंने कहा कि बस ये ऑपरेशन थिएटर नहीं छोड़ूंगा मैं, इनका ऑपरेशन यहाँ करूँगा, बाकी सारे ग्रुप छोड़ दिए क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया था मेरे भाई। तो आपसे गुफ्तगू के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ भाई। आप लोग जो दलीलें देते हो अपने अहले हदीस होने के, हम लोग 1400 साल से हैं, सहाबा किराम भी अहले हदीस थे और जनाब वो सब ताबईन तबा में अहले हदीस थे। मैं उस टॉपिक पे आपसे बात करने में तैयार हूँ, अगर आप तैयार हो तो। आसिफ अवान नाम का सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुहतरम आसिफ रशीद सलफ़ी साहब, मैंने पहले दिन ही बता दिया था कि ये जो बंदा है, इसके लिए जब भी आपको टेक करे, इसके लिए सिर्फ इतना है आख थू। वजह मैंने बता दी थी। इसका इतराज़ ये है कि नबी के नाम पे जब भी आता है आप दुरूद और सलाम क्यों भेजते हैं, और सहाबतुल किराम अल अतहार उनका जब नाम आता है आप लोग रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्यों कहते हैं। इससे 6-7 साल पहले मैंने इनको दुर्रे मार चुका हूँ और इनके तमाम जितने भी ग्रुप थे लात मार के इनको मैं बाहर कर चुका हूँ। वजह क्योंकि ये रसूल का दुश्मन है, मासूम का दुश्मन है, सहाबा का दुश्मन है। और मज़े की बात, अपना मसलक भी नहीं बताता, किसी को नहीं मालूम कौन